تو نے اپنی پسندیدگی میں جہاں کروڑوں مخلوق کا فیصلہ کیا کہ میں مخلوق بنا رہا ہوں، تو نے دنیا کی طرح طرح کی مخلوق بنائی، گھوڑے، بھینس، گائے، بیل، بکری بنائی، جانور بنائے۔ ہماری درخواست کس نے دی تھی کہ خوبصورت انسان بنا لینا؟ یہ تیرا کرم تھا، اسی لیے تو رحمان ہے۔ تو نے ہمیں انسانی شکل دی اور پھر کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو دل سے، محبت سے، اپنی توجہ سے خوبصورت بنایا ہے۔ کس لیے بنایا؟ کیا کام لینا ہے اس سے؟ کیا دنیا میں بھیج کے اس سے کوئی دنگے فساد کروانے ہیں، اس سے کوئی دنیا بنوانی ہے، اس سے کوئی جھگڑے کروانے ہیں؟ نہیں، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اس لیے کہ یہ میری ذات کے اوپر ایمان لے آئیں، مجھے ایک خدا مان لیں، میرے حکموں کو مان لیں اور اعمال صالح کریں، تو پھر ان کو میں دنیا میں بھی نعمتوں سے مالا مال کروں گا اور آخرت میں بھی نعمتوں سے مالا مال کروں گا، اور ان نعمتوں کا حساب بھی نہیں لوں گا۔ اور اگر اس خوبصورتی کے باوجود، اس پیار اور محبت پیدا کرنے کے باوجود اگر یہ ٹیڑھے رہے، اگر یہ مجھ سے دور رہے، تو پھر کیا کروں گا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں ان کو دنیا میں بھی ان سے ناراض ہوں گا اور آخرت میں بھی ناراض ہوں گا۔ دنیا میں دنیا والے ان سے نفرت کریں گے، یہاں تک کہ پرائے تو پرائے اپنے بھی ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے اپنے بھی نفرت کریں گے۔ گھر کے ایک خامن سے بیوی محبت کرتے کرتے نفرت میں بدل جائے گی، ایک ماں سے بیٹے، ایک ماں بیٹے سے محبت کرتے کرتے تنگ گھر میں آ جائے گی، ایک باپ بیٹے کو کھلاتے پلاتے گولی مارنے کے اوپر آ جائے گا۔ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے کب یہ مرے اور اس سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ اور جب اللہ راضی ہو گیا، ایمان لے آئے، اعمال صالح کیے، پھر مر کے خاک بھی ہوں گے، لوگ خاک کو بھی تلاش کریں گے، ہم دلوں میں محبت ڈال دیں گے، لوگ جا کے خاک کو بھی بوسہ دیں گے، خاک پہ بھی ہاتھ پھیریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش اس اللہ والے سے کہیں ایک بار ہمارا دامن لگ جاتا، زیارت ہو جاتی، ہاتھوں کو پکڑتے اور چومتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ سے کٹ گئے تو پھر دنیا ساری نفرت کرتی ہے۔ یہ اس اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اے اللہ کے بندو، تمہارا مہربان یہی اللہ ہے، یہ تمہارے اوپر ترس کھائے گا جب تم پھنس جاؤ گے، کوئی تمہارا ترس کھانے والا نہیں۔ یہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا کوئی رشتہ دار ہوتا، ہم تمہیں پیدا کرتے، وہ ہمیں روک دیتا کہ اس کو نہیں پیدا کرنا، یہ ہم سے زمین باڑی فلاں فلاں جائیداد چھین لے گا۔ اللہ ہماری درخواست ہے آپ اس کو نہیں پیدا کرنا اور سب کو کر لینا۔ تمہارا ہی رشتہ دار اڑ جاتا، دوسرے آتے یا نہ وہ جانتے بھی نہیں، گھر کا مال لوٹا جاتا ہے گھر کے بھیدی سے، پرائے کو نہیں پتا ہوتا کہاں مال رکھا ہے، گھر والے ہی لوٹتے ہیں، لٹواتے ہیں، تمہارے ہی رکاوٹ بن جاتے نہیں پیدا کرنا۔ لیکن ہم نے فرشتوں سے بھی پوچھا تھا کہ کیا ہم پیدا کریں، اور فرشتوں نے کہا کہ کس لیے پیدا کریں، کیا لینا دینا ہے، تسبیح تحلیل اور آپ کی پاکی تو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ کیا کریں گے جھگڑا فساد۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو، مجھے پتہ ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک
قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا اللہ نے آخر میں فرشتوں نے کہا، ایک لمبی تقریر کر دی کہ اللہ تسبیح ہم کرتے ہیں، آپ کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں، یہ لڑائیاں کریں گے، خون خرابہ کریں گے، جھگڑے کریں گے، ماریں گے ایک دوسرے کو۔ اللہ نے شارٹ لفظوں میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے تمہاری ناواقفی کا پتہ چل گیا، تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے یہ کیا کریں گے۔ اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے، مسجدوں میں آتے ہیں، بال سفید ہیں، کمر جھک گئی ہے، جوان ہے، حسن ہے، جوانی کی مستی ہے، اور کام کا بوجھ ہے، حالات ہیں، ایک لسری ہے، دوڑتا ہوا اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، دوڑتا ہوا اللہ کے راستے کی طرف جا رہا ہے، دوڑتا ہوا قرآن کی طرف جا رہا ہے، پھر اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ میں جانتا تھا نہیں جانتا تھا، مجھے پتا تھا نہیں پتا تھا، کس بات نے ان کو مجبور کیا ہے یہ دوڑ رہے ہیں دیوانے بن کر، سارے کام چھوڑ کر۔ یہ ہیں ان کی صفتیں، یہ میرے نائب ہیں زمین کے اندر، یہ میرے حکم سے پنچایتیں کرتے ہیں، یہ میرے حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یہ میرے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ کام تم تو نہ کر پاتے، تم کھاتے نہیں، پیتے نہیں، شادیاں نہیں کرتے، بیاہ نہیں کرتے، تم فلاں کام نہیں کرتے، تم کیسے کرتے؟ تم تسبیح بیان کرے تو تمہیں وضو غسل کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں تو تسبیح ہی تسبیح ہے۔ انہیں کپڑے بھی دھونے پڑتے ہیں، انہیں بدن بھی صاف کرنا پڑتا ہے، انہیں چھت بھی بنانی پڑتی ہے، انہیں پیسے بھی خرچنے پڑتے ہیں، ان کو پیٹ بھی پالنا ہوتا ہے، پھر اپنا ہی نہیں ان کے ساتھ کئی پیٹ لگا رکھے ہیں، کنبے کے ذمہ دار بنا رکھے ہیں، بچے دے رکھے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے خیال کرنا۔ اس کے باوجود بھی الا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال صالح کرتے ہیں۔ سب کچھ کے باوجود اب دنیا میں بھی عزتیں ان کے لیے ہوں گی، سروں پہ پگڑیاں بندوائیں گے، ٹوپیاں لگوائیں گے، کرسیاں دیں گے، تاج پہنائیں گے، جہازوں پہ بٹھائیں گے، گاڑیوں پہ بٹھائیں گے، کیا کہتے ہیں کاجو بادام سیب پھل کھلائیں گے۔ جانوروں کے لیے کوئی سیب کا درخت نہیں، جانوروں کے لیے کہیں کاجو بادام نہیں، ان کے لیے تو اور سرگنڈے جڑی بوٹیاں ہیں، وہ کھا کے ان کو شیریں دودھ پلائیں گے، یہ کاجو بادام کھائیں گے، اس لیے کہ یہ میرے بندے ہیں، میں مسجود ہوں، یہ ساجد ہیں، یہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، میں مطلوب ہوں، یہ طالب ہیں، یہ مجھے ڈھونڈتے ہیں، کبھی مسجدوں میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی جنگلوں میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی پتھروں پہ اذان دیتے ہیں ڈھونڈتے ہیں، کبھی تجارت میں انصاف کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں، اور کبھی ان کو آواز آتی ہے اذان کی، ہاتھ میں چائے کا پیالہ ہے، دودھ کا گلاس ہے، فلاں ہے، سامنے کھانے کا برتن ہے، چھوڑ کے دوڑ پڑتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، یہیں تمہاری یہ نماز اللہ کی ہے، حی علی الفلاح، یہیں تمہاری کامیابی ہے۔ اور میں گواہی دے کے کہتا ہوں کہ ہاں یہ سچوں کی بات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اپنے دل سے، اپنے پریوار کی جانب سے، اپنے جسم کے لوں کی جانب سے گواہی دیتا ہوں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ ہاں جی میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ ہاں محمد رسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہر لگا دی اللہ نے، قیامت کی صبح تک دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ کوئی کہہ دے کہ آسمان بدل گیا ہے، زمین بدل گئی، میری آنکھیں کھلی ہیں، کوئی کہہ دے کہ دھوپ رات میں تبدیل ہو گئی ہے، تو یقین کیا جا سکتا ہے ہو گئی۔ کوئی کہہ دے یہ کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ نہیں تسلیم ہو سکتا۔ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آخری پیغمبر ہیں، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے نام کو اونچا کر کے محمد رسول اللہ بنا دیا۔ اب کوئی نماز پڑھے آپ کا نام نہ لے، نماز نہیں ہوگی، اذان پڑھے آپ کا نام نہ لے، اذان نہیں ہوگی۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے انسانیت کو انسانیت کی پہچان کروائی، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان کروائی، آپ نے مظلوموں کو نجات دلوائی، آپ نے بیواؤں کو سہارا دلوایا، آپ نے یتیموں کو حق دلوایا، آپ نے آ کے گرے پڑے ہوئے ذرات کو اٹھا کے درجہ دلوایا، آپ نے ماؤں کو اولاد سے عزت دلوائی، آپ نے آ کر پڑوسیوں کو پڑوسی سے عزت دلوائی، آپ نے آ کر راجاؤں سے حاکموں سے محکوموں کو نجات دلوائی، آپ نے آ کر حقدار کا حق دلوایا، حق کی پہچان کروائی، آپ سے تو آ کے انسان کو انسانیت ملی، آپ نے آ کے درندوں جانوروں اور انسانوں میں فرق پیدا کر دیا۔ کیا فرق بھائی؟ جب اللہ نے پہلے سے انسان الگ بنائے، جانور الگ بنائے تو فرق ہی فرق تھا، آپ نے کیا فرق کیا؟ آپ نے فرق کیا آ کر، شکل میں صورت میں انسان الگ تھا، جانور الگ تھا، کام میں الگ نہیں رہے تھے۔ جب انسان میں جہالت آتی ہے، ظلم آتا ہے، جب انسان ظالم بنتا ہے، ماں بیٹی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، بہن بھائی کی پرائے اپنے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، انسانیت اس کے یہاں آنکھوں سے نکل جاتی ہے، محلے بستیوں سے نکل جاتی ہے، وہ درندہ صفت بن کر انسانوں میں اتر آتا ہے، اور باپ کے لیے بیٹا جہنم بن جاتا ہے، اور بیٹی اس ماں باپ کے لیے اور ایک بستی کے لیے اجاڑ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور ظالم باپ آنکھوں میں بے حیائی آتی ہے، ظلم تو اپنے دانتوں سے بیٹی کو چباتا ہے، کھاتا ہے، اور ظالم کوئی ذمہ دار قوم کو کچی کو چبا دیتا ہے، اور چبا رہے تھے اس وقت، اور ایسے ظالم باپ تاریخ نوٹ کرتی ہیں، اور تاریخ بھی کوئی عام کسی لکھاڑی کی نہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی قرآن، اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن وہ کہتا ہے وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے کیا جرم کیا تھا کہ تمہیں تمہارے ظالم باپ نے زندہ دفن کر دیا تھا، تم نے کیا گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میں نے کچھ گناہ نہیں کیا۔ تو ایسے دور کے اندر اس غرض سے، اس ڈر سے ظالم باپ بچیوں کو دفن کرتا کہ میرے یہاں کل کوئی جمائی نہ آ جائے، کوئی داماد نہ آ جائے، مجھے کوئی سوبرا اور سسر نہ کہہ دے یہ ہمارے لیے آر ہے، مجھے کوئی سالہ نہ کہہ دے یہ میرے لیے آر ہے، اور یہ شرم نہیں کہ میں بھی کسی کا داماد ہوں، یہ نہیں کہ میں بھی کسی کا جیجا ہوں، لیکن میرا نہ کوئی بن جائے۔ اور پھر ظالم ایسے حالت میں بچی کو دفن کرتا ہے، بچی اسے ابا کہہ کے پکارے، اسے امی کہہ کے پکارے، اور اس کے کپڑے صاف کرے، اور اس کے ٹانگیں دبائے، سر دبائے، سر سے جوئیں نکالے، داڑھی سے جوئیں نکالے، اور وہ لے کے اٹھا کے زندگی کو کھڈے میں ڈال کر، اور بچی چیخ چیخ کے کہتی ہے ابا کیا غلطی مجھ سے ہوئی، کیا جرم میں نے کیا، میں آئندہ تیرے گھر میں کھاؤں گی کچھ نہیں پر تیری خدمت کروں گی۔ ابا تو کہہ رہا تھا نا میں ماموں کے گھر لے جا رہا ہوں، یہ گھر ماموں کا تو نہیں تھا، تو کہاں لے جا رہا ہے؟ جب یہ صحابی اپنا واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ اللہ میں اسلام کو لے آیا، اللہ کے رسول مجھے معافی ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اسلام لے آتا ہے اس سے پہلے کتنا بڑا گناہ ہو، اسلام کے ذریعے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے والی ساری گناہ کی عمارتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں معاف کر دے گا۔ پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے اللہ معاف کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا بھائی جرم ہے، معاف کر دیں گے، اسلام کا اصول ہے، آپ توبہ کر گئے ہیں، آپ اسلام لے آئے ہیں، معاف کر دے گا۔ کہا میں بتاؤں جرم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا بتا دیجئے نا۔ کہا میں تجارت کے لیے گیا، میری بیوی حمل سے تھی، وہ میرے بعد ان کو بچی پیدا ہوئی، میں سالوں بعد گھر آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میری بچی نے آ کے دروازہ کھولا، اور پھر میری بچی نے میرا جوتے اتارے، میرے لیے جگہ بنائی، مجھے کھانا کھلایا، 1 دن 2 دن 3 دن گزرے
تو میں نے کہا کہ یہ تو مصیبت گھر میں بن گئی. میں نے پھاولا اٹھایا، میں نے گنتی